السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ بلکہ ایمان افروز واقعہ دیکھنے والے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، حضرت محمد بن المنقدر رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے نا؟ جی بالکل، ان کی زندگی سے جڑا ایک واقعہ جو کاروباری دیانتداری اور گہرے اخلاقی اصولوں کی ایک مثال ہے۔ اور یہ کوئی عام تاجر نہیں تھے، وہ تو اپنے علم اور تقوی کے لیے بھی بہت مشہور تھے۔ کپڑے کی تجارت تو ان کا ایک پہلو تھا۔ صحیح۔ تو آج ہم اسی واقعے کی تفصیلات میں جائیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت محمد بن المنقدر رحمۃ اللہ علیہ وہ کپڑے بیچا کرتے تھے۔ جی ہاں، اور ان کی دکان میں مختلف طرح کے کپڑے ہوتے تھے۔ کچھ کی قیمت زیادہ تھی، جیسے 10 دینار اس زمانے کا سکہ سمجھ لیں۔ اچھا۔ اور کچھ کپڑے سستے تھے، شاید 5 دینار والے۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن وہ خود دکان پر نہیں تھے، کسی کام سے باہر تھے۔ جی۔ اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے ایک شاگرد نے، شاید نیا ہوگا یا اسے ٹھیک سے قیمتوں کا اندازہ نہیں تھا، ہاں ہو سکتا ہے، اس نے غلطی سے ایک 5 دینار والا کپڑا ایک آرابی کو، یعنی ایک بدو کو 10 دینار میں بیچ دیا۔ اوہو، اچھا، یعنی دگنی قیمت پر۔ جی۔ اب جب حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ واپس آئے اور انہیں پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے، تو ان کا رد عمل دیکھنے والا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے۔ پریشان؟ صرف پریشان نہیں، وہ تو فوراً اس عربی کو ڈھونڈنے نکل پڑے، فوراً۔ بالکل، اور یہ نہیں کہ آس پاس پوچھا، انہوں نے پورا دن لگا دیا اس عربی کو تلاش کرنے میں۔ پورا دن؟ یہ بات بہت اہم ہے، کتنی فکر تھی انہیں اس بات کی۔ آخرکار وہ عربی مل گیا تو حضرت نے بہت نرمی سے اسے بتایا کہ بھائی، آپ نے جو کپڑا خریدا ہے نا، وہ اصل میں صرف 5 دینار کا تھا، 10 کا نہیں۔ اچھا، تو عربی نے کیا کہا؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ عربی نے کہا، بھائی مجھے معلوم ہے، یا شاید یہ کہا کہ میں راضی ہوں اس قیمت پر، میں نے اپنی خوشی سے 10 دینار دیے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ راضی تھا؟ جی ہاں، وہ بالکل مطمئن تھا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، جب خریدار خود راضی ہے تو پھر حضرت کو اتنی فکر کیوں تھی؟ معاملہ تو ختم ہو گیا تھا نا؟ نہیں، ان کے نزدیک ختم نہیں ہوا تھا۔ یہی تو ان کے کردار کی اصل خوبصورتی ہے۔ ان کے لیے یہ صرف ایک سودا نہیں تھا، ان کا تو مشہور قول ہے نا، جی، وہ والا کہ میں اپنے لیے وہ چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا، وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ ان کے ایمان کا، ان کی اخلاقی ذمہ داری کا حصہ تھا۔ قانونی طور پہ شاید سودا ٹھیک تھا، پر حق اور انصاف کا تقاضا کچھ اور تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے اعرابی کو 3 آپشنز دیے، ہے نا؟ جی بالکل، 3 راستے دکھائے، اور یہ بھی نہیں کہ بس 5 دینار پکڑا دیے، اس میں بھی بڑی حکمت تھی۔ کیا حکمت تھی ان 3 آپشنز میں؟ دیکھیں، پہلا آپشن، سودا ہی منسوخ کر دیں، کپڑا واپس دیں، اپنے پورے 10 دینار واپس لے لیں۔ اچھا، اپنے دیے ہیں وہ واپس لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا، اگر آپ 10 دینار ہی خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ یہ 5 والا کپڑا واپس کریں اور دکان سے 10 دینار کی قیمت کا کوئی دوسرا بہتر والا کپڑا لے لیں۔ کمال ہے، مکمل اختیار دے دیا عربی کو۔ بالکل، تاکہ اس کے دل میں ذرا برابر بھی شک یا کوئی خلش نہ رہے۔ یہ حقیقی انصاف تھا، صرف پیسے لوٹانا نہیں۔ تو عربی نے کون سا آپشن چنا؟ اس نے دوسرا آپشن لیا، اضافی 5 دینار واپس لے لیے۔ چلو، معاملہ حل ہو گیا۔ ہاں، مالی طور پر تو ہو گیا، لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب حضرت محمد بن المنقدر رحمۃ اللہ وہاں سے چلے گئے تو وہ عربی بہت متاثر ہوا۔ اس نے آس پاس جو لوگ تھے ان سے پوچھا کہ یہ نیک آدمی کون تھے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو محمد بن المنقدر ہیں، مشہور عالم دین اور بڑے پرہیزگار بزرگ ہیں۔ اچھا، پھر؟ یہ سن کر عربی کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اور یہ جملہ سننے والا ہے۔ جی۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ تو ایسے شخص ہیں کہ اگر کبھی ہمارے صحرا میں، بادیا میں خشک سالی ہو جائے نا، ہاں، تو نماز استسقا میں، یعنی بارش مانگنے کی دعا میں کھڑے ہو کر اگر ان کا نام لیا جائے تو اللہ بارش برسا دے۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی اس نے۔ ان کا نام لینے سے بارش ہو جائے، اس کا کیا مطلب سمجھے؟ یہ صرف تعریف نہیں ہے، یہ اس دور کے لوگوں کی سوچ بتاتا ہے۔
وہ سمجھتے تھے کہ انسان کی نیکی، اس کا تقوی، اللہ سے اس کا تعلق اتنا مضبوط ہو سکتا ہے کہ کائنات پر اثر ڈالے۔ عرابی کے نزدیک یہ ایمانداری صرف ایک اچھا کاروباری سودا نہیں تھا، یہ ان کی روحانی بلندی کا، ان کے اللہ کے قریب ہونے کا اتنا بڑا ثبوت تھا کہ ان کی وجہ سے، ان کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ قحط جیسی مصیبت بھی دور کر سکتا ہے۔ یعنی کردار کی طاقت کا یہ عالم؟ جی، وہ طاقت جو دنیاوی نفع نقصان سے بہت بہت اونچی ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ اصل دیانتداری کا اثر کتنا گہرا ہوتا ہے۔ یہ صرف پیسوں یا اچھی ساکھ کا معاملہ نہیں، یہ تو انسان کے پورے وجود، اس کے روحانی مقام کی گواہی بن جاتا ہے۔ بالکل۔ اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں اپنے کاروباری ماحول کو، اپنی سوسائٹی کو، تو یہ واقعہ ایک سوال کھڑا کرتا ہے نا؟ جی، کیا سوال؟ ہم آج کل شفافیت، کارپوریٹ ایتھکس، ذمہ داری، ان سب کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن کردار کی وہ گہرائی، وہ ذاتی اصول پسندی جو محمد بن المنکدر نے دکھائی، جو صرف اللہ کی رضا اور دوسرے کے حق کی فکر پر مبنی تھی، کیا وہ آج بھی ہمارے کاروبار میں، ہماری زندگیوں میں ویسی ہی حقیقی قدر اور اثر پیدا کر سکتی ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اور اگر کر سکتی ہے تو کیسے؟ اس معیار کو ہم اپنی زندگیوں میں کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر شاید ہم سب کو سوچنا چاہیے۔